الرحیم، نور کے معنوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نور کے جیسے کہ میں نے بتایا 40 معنی ہیں، ان میں سے تقریباً 5 معنوں کو 4 معنوں کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نور سے اللہ نور السماوات والارض، نور سے مراد نور حبیب خدا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور کا دوسرا معنی نور سے مراد ایسا وجود ہے جو کہ پوری کائنات کا وجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض تیسرا معنی نور جو ہے ایک ایسی ہستی ہے جو ہستی کائنات ہے۔ اور نور کا چوتھا معنی نور جو ہے یہ منور السماوات والارض ہے، یعنی پوری کائنات کو نور علی نور بنا دینے والا ہے۔ آج نور کا 5واں معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ نور کا 5واں معنی جو ہے وہ ہے جس کو امام کبیر والے جو ہیں امام فخر الدین رازی نے اس معنی کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کے اندر نور کا معنی کیا ہے؟ ان النور سبب للظہور والہدایہ، اس نور سے مراد سبب ہے ظہور کائنات کا۔ یہ نور جو ہے یہ سبب ہے ظہور کائنات کا، یعنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے ایسے نور کو پیدا فرمایا جو کہ سبب ہے آسمانوں اور اس کی مخلوقات کے ظہور کے وجود کے ظہور کا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے ایسے عظیم نور کو پیدا فرمایا جو کہ سبب ہے ظہور وجود زمینی تمام مخلوقات کا، یعنی جتنی مخلوقات زمین کی ہے ان تمام کے وجود کا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا یہ نور عظیم جو ہے یہ سبب ہے ایسے ظہور کا جو کہ ظہور لوح و قلم بھی ہے، جو کہ ظہور وجود کرسی بھی ہے، جو کہ ظہور وجود عرش بھی ہے، جو کہ وجود ساک عرش کا جو ظہور ہے اس کا بھی وجود ہے، ظہور ہے۔ اور ایسا یہ نور جو کہ سبب ہے ایسے وجود کا جو ساک عرش کے 360 ستونوں کا وجود ہے، ان کے ظہور کا بھی یہ نور باعث ہے۔ یہ نور ایسا عظیم ہے جو سبب ہے ظہور وجود عرش کے ایک سکون کا، جو کہ 70,000 جو ہیں عالم جہان جو ہیں اس کی وسعت اس کے برابر ہیں، ان تمام جہانوں کے ظہور کے وجود کا بھی یہ سبب ہے۔ اور ایک ستون اور دوسرے ستون کے درمیان جو بھی ہیں 360 ستون ہیں ساک عرش کے، ان کے ظہور کا بھی یہ باعث ہے۔ اور ایک اور دوسرے ستون جو عرش کا ستون ہے ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 60,000 صحراؤں کا فاصلہ ہے۔ اور ایک جو صحرا ہے اس کی کتنی وسعت ہے؟ ہمارے کون و مکان 60,000 کے برابر 60,000 عالم ہوں تو ان کے عالم بنتے ہیں۔ یہ نور اتنا عظیم نور ہے جو کہ ان تمام جہانوں کا، ان تمام صحراؤں کا، ان تمام ساک عرش کے ستونوں کے وجود کے ظہور کا باعث ہے۔ یہ نور اتنا عظیم نور ہے جو رب کائنات کی ربوبیت کے ظہور کا بھی باعث ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب اگر تجھے میں پیدا نہ کرتا میں رب اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم نور۔ اب اس نور کا مسکن کیا ہے، اس نور کا معدن کیا ہے، اس نور کا ٹھکانہ کیا ہے؟
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حسین مفسر فرماتے ہیں کہ مثل نور کا مشکات، اس کے نور کی مثال مشکات ہے، المشکات جسد حبیب کل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، المشکات صدر حبیب کل مصطفیٰ۔ وہ فرماتے ہیں نور کون و مکان کے ظہور کا، اللہ کے ربوبیت کے ظہور کا جو باعث نور ہے اس کا مسکن وجود مصطفیٰ ہے، سینہ پاک حبیب خدا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا وہ عظیم نور، اس نور کی کتنی بڑی شان ہے، اس نور کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اونٹ خریدا اور اس کے اوپر اونٹ کی چوری کی جو ہے وہ الزام لگ جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب وہ شخص جا رہا تھا تو زبان میں کچھ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، تو رب کائنات کے حضور اس اونٹ نے التجا کی، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، اے اللہ کے پیارے محبوب، اس شخص نے چوری نہیں کی، یہ شخص جو ہے نا، یہ شخص چوری کے الزام سے پاک ہے، یہ شبے میں پکڑا گیا، چوری کسی اور نے کی ہے، اس نے چوری نہیں کی۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا، پوچھا، اے شخص تو زبان میں کیا پڑھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، میں پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، میں درود پاک کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ وہ آپ نے فرمایا، یہی وجہ ہے اے انسان، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمانوں سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ مدینے کے گلیاں اور بازار جو ہیں وہ ان فرشتوں سے بھر جاتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے فکر ہو گیا کہ فرشتے میرے آپ کے درمیان لاحق ہو جائیں۔ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اے انسان، جب قیامت کا دن ہوگا، جب پرسرات کا عالم ہوگا، میں نے تو اب تمہیں چھوڑ دیا، چوری سے تو رہا ہو گیا، جب قیامت کا دن ہوگا، پرسرات کا عالم ہوگا، جب پرسرات پر تو آئے گا، اس درود پاک کے پڑھنے سے، اس کے وظیفے کی برکت سے تیرا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو ایمان والو، وہ نوری چہرے والا، وہ نوری وجود والا، وہ نور علی نور سینے والا، نور علی نور جسد مبارک والا جو ہے، اس کی ذات کو صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کیا جائے، اس کا اتنا اجر ہوتا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، فالو بھی کرو، سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو، یہ بڑے اجر کی بات ہے۔